کہ یہ لوگ ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ یہ لوگ بھئی یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور بھئی انہوں نے بہت جان نثاری دکھایا. نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بے غیرتی کو مذمت کر رہے ہیں کہ زمین اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے, تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا کہ کفار مان رہے ہیں, بہت بڑا گناہ. اچھا, جب یہ پتہ چلا نا تو کہ جنگ سے فرار ہونا اتنا گناہ کبیرہ ہے, تو یہ عمر صاحب جو ہے نا, یہ اسی لوگوں میں سے جنہوں نے فرار کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری ہی میں کتاب المغازی ہے, باب کون سا ہے؟ باب قولہ تعالی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. آیت کے متعلق جو روایت ہے اس کے متعلق اسی باب میں حدیث نمبر 4322. جب جنگ حنین ہوا ہے تو راوی کون ہے؟ ابو قتادہ ہے. میں نے دیکھا وَانْحَزَمَ الْمُسْلِمُونَ, مسلمان باگنے لگا, وَانْحَزَمْتُ مَعَهُمْ, میں ان کے ساتھ بھی باگنے والوں میں باگ گیا. اذا بعمر بن الخطاب فی الناس, تو میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب بھی لوگوں میں باگنے والوں میں, یہ سب باگ رہے ہیں. جان آپ نے دیکھا کہ جاری نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس شخص کا یہ وطیرہ ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے شیخین پر کہ فلاں جنگ میں اور فلاں جنگ. اب جنگ حنین کی اس نے بات کی اور بخاری کی جس روایت کی طرف سے اس نے اشارہ کیا ہے اور اسے تراش خراش کی ہے اس کا بھی جواب دیں گے. اور اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے مسند احمد کی حدیث نمبر 1591 سے یہ بات آپ کے سامنے روایت کے متن سے ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ جنگ حنین کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں اور وہ جنگ سے انہوں نے فرار اختیار نہیں کیا. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. مسند احمد میں کیا ہے؟ وفی من ثبت معه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر, نبی علیہ السلام کے ساتھ مہاجرین تھے, ان مہاجرین میں ابو بکر اور عمر بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹے رہے ہیں اور جنگ حنین سے انہوں نے فرار اختیار نہیں کیا. لیکن یہ جو بغض عمر میں پاگل ہو چکا ہے شخص, اور بخاری شریف کی وہ حدیث جس کی طرف یاری نے اشارہ کیا ہے اور تراش خراش کر کے کہا ہے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے معاذ اللہ, وہ آپ بخاری کی وہ حدیث دیکھیں, اس میں کہیں بھی آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے. اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے یہ, اور پورا ٹبر ہی ان کا جھوٹا ہے کہ یہ حنین کے بارے میں یہ, اور ان کا ایک اور مولوی بھی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں. اور بخاری کی جو روایت ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسے الفاظ نہیں ہیں. آپ قرآن مجید میں یوم حنین کا جہاں ذکر ہوا ہے وہاں آپ کو قرآن مجید میں یہ بات ملے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تعداد کے اوپر یہ ناز کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم جو ہے فتح حاصل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناخوش ہوا اور اللہ پاک نے ان کو جو ہے اس شکست کی جانب جو ہے وہ دھکیل دیا. تو یہ جب فتح کے بعد شکست والی بات آتی ہے تو اس کو حضرت عمر نے کہا کہ یعنی یہ اللہ کا ارادہ, اللہ کی منشاء, اللہ کی مرضی جو ہے ظاہر ہوئی. اس کو حضرت عمر نے یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ میں بھاگ گیا ہوں یا لوگ بھاگ گئے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھاگنے کا کہا ہے. حضرت عمر نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور ان کا ثابت قدم ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے. جب صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ جنگ حنین سے بھاگ گئے تھے؟ دراصل بھاگا تمہارا ایک صاحب ہے, اس کا اب ہم نام نہیں لیتے, اور ایسا بھاگا ہے کہ ابھی تک نہ واپس آیا ہے نہ آئے گا. تو اس لیے جس کے اپنے گھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں شیشے کے ہوں تو وٹے نہیں مارنے چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں تو تمہارا تو گھر جو ہے نا وہ مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ ناتواں ہے. تو شیخین کے اوپر اس طرح تم اعتراض کرتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. اب ایک اور ہم روایت پیش کرتے ہیں ان کی کتاب تفسیر عیاشی سے حضرت مولا مرتضیٰ کے متعلق جو ان لوگوں نے توہین کی ہے مولا مرتضیٰ کی, ان کے لفظ, ان کے خیالات اور فاسد جو نظریات ہیں مولا مرتضیٰ کے متعلق وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان لوگوں نے بزدل قرار دیا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا ظلم شیر خدا کے اوپر ان لوگوں نے کیا ہے کہ تفسیر عیاشی کے اندر ان لوگوں نے یہ لکھا ہے. تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 183, ہم آپ کو اسکین بھی دکھائیں گے, اردو میں عربی میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ جب حملہ ہوا ہے جنگ احد میں تو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ جو ہیں وہ زمین کے ساتھ چمٹ گئے, زمین کے اوپر لیٹ گئے. تو اس نبی علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں زمین کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گمان تمہارے ساتھ ہے. یعنی اب اگر کوئی اس پر یہ کہے, ہم تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتے, صرف الزاماً یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں جو آپ شیخین کی عہد کے حوالے سے توہین کرتے ہیں, حالانکہ وہ روایات ضعیف ہیں, ہم ثابت کر چکے ہیں. اور پھر بھی کسی کو نشہ ہے تو وہ ہمارے سامنے آئے, انشاءاللہ ہم اس کا دھواں نکال دیں گے کہ اگر جنگ ہو, حملہ ہو, نبی علیہ السلام آپ کے سامنے ہو تو کیا آپ لیٹ جائیں گے؟ آپ جتنے لوگ ہیں کیا آپ لیٹیں گے, لیٹ جائیں گے زمین کے اوپر؟
تو اگر لیٹ جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ کے متعلق آپ نے ایسی بات لکھی ہے، یہ آپ کی تفسیر عیاشی یہ بدماشی کر رہی ہے، اور آپ لوگوں کی یہ بدماشی ہے کہ آپ نے مولا مرتضیٰ کے متعلق ایسی بات کی ہے. پھر آپ گئے تھے حضرت عمر معاذ اللہ بھاگ گئے تھے، حضرت ابوبکر بھاگ گئے تھے، اور یہ تم ثابت نہیں کر سکتے. گالیاں دینا، الزام لگانا شیخین کے اوپر، یہ صبح و شام تمہارا یہی کام ہے. اللہ پاک تمہاری نحوست سے ہمیشہ کے لیے اہل سنت کو محفوظ و مامون رکھے.